اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ صافات میں کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ جی، الیاس نبی کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا، لوط علیہ السلام کے بھی بارے میں ہم نے پڑھا، پھر ہم یونس علیہ السلام کے قصے پر آئے تھے، جس پر ہم نے دیکھا بھی کہ انہیں مچھلی میں نے نگل لیا۔ اگر یہ اپنی غلطی نہ تسلیم کرتے تو اللہ فرماتے ان کی موت وہیں پر ہی ہوتی اور یہ قیامت کے دن وہاں سے نکالے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے اس پر جو تبصرہ بھی کیا، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ لوگوں کو انکریج کریں۔ ایک اچھی بات جو سامنے ہمیں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں، اور نبیوں کی زیادہ جلدی پکڑ ہو جاتی ہے۔ جہاں نبیوں کو اللہ نے اتنی فیور دی ہے وہاں نبیوں کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے میسج کو عام کرتے ہیں اور اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور ہمیں بھی یونس علیہ السلام کی طرح معافی مانگنے والا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر جو ہم نے دیکھا تھا کہ پھر اللہ نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا، اس پر بھی میں نے اپنے پوائنٹ کو دوبارہ واضح کرتی ہوں کہ جب کوئی نیک کام ہم سے چھوٹ جاتا ہے، ہماری معذوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے جب ہمارا نیک کام چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے دل کو ایک بڑی بے چینی رہتی ہے کہ کہیں اللہ تو ہم سے ناراض نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام پر پھر سے لگا دیتے ہیں، حج عمرے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ درس کا اگر سلسلہ رک گیا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس طرح سے محسوس کیا کہ یونس علیہ السلام کا بھی جو سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، اللہ نے انہیں پھر سے شروع کیا، اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یہ 147 پر، لیکن ہم نے 146 سے شروع کرنا تھا۔ آیت نمبر 146 سے ہم شروع کریں گے کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ جب ہم نے پڑھا کہ پس پھینک دیا اس کو، آیت 145 میں بھی ہم نے یہ دیکھا فَنَبَذْنَاهُ، پس پھینک دیا ہم نے اس کو بِالْأَرَاءِ، ایک چٹھیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار پڑ چکے تھے، اور اگایا ہم نے اس نبی کے لیے، اس نبی پر ایک درخت بیلدار میں سے، جو بھی کوئی درخت ہو، من یقطین۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ پھر جب بندے کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس کو بیماری سے بھی نکالتے ہیں، اس کے لیے غذا بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی اللہ بالکل راضی ہو گئے اپنے نبی سے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کی رضا میں نے سمجھا کہ اللہ نے انہیں پھر سے بھیجا، ہم نے اس کو اِلیٰ مِئَةِ أَلْفٍ، 1000 لوگوں کی طرف، او یزیدون، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی انہوں نے پھر جا کر اللہ کا کام کیا۔ فَآمَنُوا، جمع کا صیغہ آ رہا ہے کہ ان کی تبلیغ سے جو ان کو بھیجا گیا بہت سے لوگ ایمان لائے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ نے ان کی ذات سے پھر لوگوں کو فائدے دیے ایک مدت تک، یعنی پھر تو ان کی ایک دن تو ڈیتھ ہونی تھی، سب کی ایک دن تو ڈیتھ ہونی ہے، لیکن شکر یہ ہوا کہ ہم اللہ کی ناراضگی پر دعا کریں کہ اللہ ہم آپ کی ناراضگی پر نہ مریں۔ یہ جو ہم بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو میرا مقصد سورہ فاتحہ کا یہی ہوتا ہے کہ غیر المغضوب، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کیجیے گا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور غضب جس پر ہوتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کی ناراضگی میں مر جاتے ہیں۔ تو غیر المغضوب میں ہم نے کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے یہودیوں میں سے نہ کیجیے اور مجھے عیسائیوں میں سے نہ کیجیے، جو ہمارے ہاں علماء نے اس کے ترجمے دے دیے ہیں۔ ہر سورہ فاتحہ میں ہم کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہودی اور عیسائیوں میں سے نہ کرنا، ہم کہتے ہیں اللہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایسی موت نہ آئے کہ جو لوگ آپ کے غضب پر مر گئے، آپ کے غصے پر مر گئے، اللہ ہم سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہماری موت ایسی ہو جائے، اور یا ہم زندہ رہیں تو ہم ضالین رہیں، کہ ہم بھٹکے ہوئے رہیں۔ اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو وحی بھی مل گئی
اس کے باوجود بھی ہم پڑھتے بھی ہوں، عمل بھی نہ کرتے ہوں، تو ہم کیا کہلائیں گے؟ راہ کا گم ہو جانا. راہ کا تو ملا ہوا تھا، راہ کا گم ہو جانا، تو وہ عیسائی نہیں کہلاتے. تو اس لیے یہ بات آپ نے بھی بہت سمجھنی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے آپ نے ترجمے نہیں پڑھانے کہ جی یہ یہودی عیسائی کے ان کو کہا جاتا ہے مغضوب اور ضالین. اب جناب یہ بڑی پیاری بات تھی کہ اللہ نے انہیں کئی لوگوں کے پاس بھیجا اور سب نے ایک فائدہ اٹھایا. اب جناب دیکھیں اینڈنگ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اب کانسیپٹ پر بات کر رہے ہیں کہ میرے تمام نبیوں نے اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کو فوکس کیا. اگر آپ سورہ صافات کو اسٹارٹنگ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام کا تعارف کراتے گئے اور سب کے لیے بات یہی تھی کہ انبیاء کرام کی مدد ہوگی تو ہم نے اپنے لیے بھی لیا کہ جب ان کی مدد ہوگی تو اگر ہم بھی صحیح راستے پر چلیں گے تو ہماری بھی مدد ہوگی. سیدھی سی بات ہے. تو اب جناب یہاں سے کانسیپٹ پر بات ہوگی جو اللہ بڑے ناراض ہیں. اللہ فرما رہے فاستفتہم، فتویٰ مانگو ان لوگوں سے. دیکھا آپ نے فتوے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاص مفتی بن کے نہیں بیٹھ جانا کہ جی میں تو مفتی ہوں اور میں نے کورس کیا ہوا ہے. اللہ تو عام لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے فتویٰ لو، رائے لو. کیا رائے ہے؟ کیا بات پر اللہ ناراض ہیں؟ اللہ فرما رہے علی ربک البنات، کہ تم لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور خود کے لیے پسند بیٹے کرتے ہوں. یعنی تمہیں اتنا بڑا حق دیا کس نے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تو بیٹے کی بھی بات پر بہت ناراض ہیں. کچھ لوگوں نے جن کے پاس ابھی قرآن کی آبزرویشن اتنی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اللہ نے تو خود کے لیے بیٹا بھی پسند نہیں کیا. اللہ تو فرماتے ہیں آسمان پھٹ جائے تم اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہو. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو اس لیے دیکھیں اللہ نے بیٹیوں کے لیے خوشخبری کا لفظ لیا قرآن میں کہ جب تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، تم غم کے گھونٹ بھرتے ہو، اور اللہ کہہ رہے میں تمہیں وہ خوشخبری دیتا ہوں اور تم غمگین ہو جاتے ہو. تو اللہ نے تو بیٹیوں کے لیے یہ باتیں کی. ہم یہ کہیں گے اللہ نے خود کے لیے نہ بیٹے پسند کیے نہ بیٹی، اللہ نے خود کے لیے اولاد ہی پسند نہیں کی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں صرف سمجھنی ہے کہ یہ انداز تھوڑا سا آپ لائیے کہ کیا علی ربک البنات، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو اور خود اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ جو آگے بات بتا رہے ہیں وہ سمجھیے کہ ام خلقنا الملائکہ اناسا، کیا پیدا کیا ہم نے ملائکہ کو فیمیلز، اناسا مونس، کیا ملائکہ مونس ہیں؟ وہم شاہدون، کیا یہ لوگ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں؟ یہ حاضر تھے؟ ان کو کوئی سیکس پتہ ہے؟ ان کو کوئی نشانی بیٹا اور بیٹی کی جیسے نرس دیکھ کر بتاتی ہے کہ جی بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی؟ ان کے پاس کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کوئی پورا محاسبہ کیا ہوا ہے؟ ان کے پاس یہ ایجوکیشن ہے کہ ملائکہ لڑکیاں ہوتی ہیں یا لڑکے؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں بھی ملائکہ نام لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ اس بات کو ٹوکتی ہوں کہ ہم بھی ملائکہ نام لڑکیوں کا کیوں رکھتے ہیں؟ ہمارے بھی تو دماغ کا وہ فطور جاگتا ہے نا کہ ملائکہ اس کا مطلب فیمیلز کے نام ہے. تو اس لیے تھوڑا ایوائڈ کریں یہ والا نام رکھنے سے، اور رکھنا ہو تو لڑکوں کا بھی پھر رکھ سکتے ہیں، لیکن ملائکہ فرشتے ایک الگ جنس ہے. تو اینی وے یہاں پر آپ لوگ دیکھیے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کو تو اتنا بھی جھوٹ ناپسند ہے کہ اگر کوئی اللہ کی تخلیق کو مونس قرار دے دے اور جس کے بارے میں اللہ نے تمہیں نہیں بتایا تم اس ملائکہ کو مونس بھی بولو تو اللہ کو ناپسند ہے. تو بتائیے آپ اور میں جو حوروں پہ اتنی باتیں کرتے ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ جنت کی کوئی پروڈکٹ ہے. تو آپ کو اور مجھ کو کیا اللہ نے کچھ بتایا تھا حوروں کے بارے میں؟ تو اس لیے آپ نے اور میں نے بہت ہی غور کرنا ہے کہ ہم کو بس جتنا بتایا گیا ہے ہمیں اتنی باتیں کرنی چاہیے. ملائکہ کو ہمیں مونس نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں.
اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ اپنے افک میں، اپنی من گھڑت باتوں میں، البتہ یہ جو بھی بک رہے ہیں، ولد اللہ، سیکنڈ اب اللہ ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں. جو ابھی بیٹیوں کی بات ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ بیٹے کے لیے بھی کہیں گے کہ ولد اللہ، کیا اللہ کے بیٹے انہوں نے بنائے ہیں؟ انہم لکاذبون، یہ اس معاملے میں بھی جھوٹے ہیں کہ اللہ کے کوئی بیٹے نہیں ہوتے ہیں. اور اس پر بھی اللہ کا انداز دیکھیے کیا آ رہا ہے کہ اصطفل بنات، کیا چن لیا اس اللہ نے بیٹیوں کو علل بنین، بیٹوں پر. یعنی ادھر پھر آپ کو لگے گا کہ اللہ بیٹیوں کو پسند نہیں کر رہے اور بیٹوں کو پسند کر رہے ہیں. اللہ اپنے لیے کسی کو بھی پسند نہیں کر رہے ہیں. یا مریض قلب جو ہے نا ہمارے اندر، جو لوگ وہ دل رکھتے ہیں جن کو ہماری پسند پر اللہ ٹونٹ کر رہے ہیں، جی ہماری پسند پر اللہ ٹونٹ کر رہے ہیں، اور اللہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے کون کتنا مریض ہے کہ اللہ کے لیے فضول باتیں کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مطلب تمہاری، اس کے علاوہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری بانٹ بڑی بے ڈھنگی ہے. وہ ہمارے پاس محکم آیت آئی ہے کہ خود کے لیے جو چاہتے ہو تو وہ اللہ کے لیے بھی نہیں چاہتے ہو. یعنی تمہاری بانٹ اتنی بے ڈھنگی ہے، جبکہ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے. جیسے ہمیں بھی کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھار کسی سے، ہم کھاتے بھی نہیں ہیں وہ چیز، ہم پہنتے بھی نہیں ہیں وہ چیز، لیکن جب ہم کو کوئی گندی چیز دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اندر سے اس کی حسد کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو ذرا میں یہ کب پہنتی کہ مجھے اٹھا کے یہ گندا دے دیا. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ میں یہ کب لیتی کہ اس نے مجھے یہ اٹھا کے گندی چیز دے دی. کہ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ خود جس کو ناپسند کرتے ہو اس کو اللہ کے ذمے ڈالتے ہو، پھر اللہ پر بغیر علم کے باتیں کرتے ہو، پھر اللہ کے بیٹے بھی بناتے ہو، اور پھر اللہ نے بیٹی کا ذکر کر دیا کہ تم نے منتخب کر لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر. ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، کیا ہو گیا ہے. تو ہمارے پاس اندھی تقلید آ گئی ہے. ہم اپنے روایتوں اور حدیثوں کے محتاج ہو گئے ہیں. ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو بہت ہی مزے سے سنتے ہیں اور وہ ہمارا دین اور عقیدہ بن گیا ہے. یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کیا ہو گیا ہے تم کو، ہم پر اپنے بزرگوں کا عشق سوار ہو گیا ہے کہ اگر وہ غلط کریں صحیح کریں، جبکہ بڑوں سے تو پیار کرنا چاہیے. ہم آج بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بزرگوں سے پیار کرنا چاہیے، لیکن دین کے بارے میں کوئی بات جو کہ جھوٹی ہو بغیر تحقیق کے ان بڑوں سے نہیں لینی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے. ام لکم سلطان مبین، دیکھیں بات آ گئی. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کھلم کھلا، تمہارے پاس کوئی اس بات کی دلیل ہے جو تم بول رہے ہو؟ تو فاتو بکتابکم، لاؤ تم اپنی کتاب، یا آؤ تم اپنی کتاب کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچ ہو. جس سے پتا چلا کہ دیکھیں کوئی بھی ناراض نہ ہو، نہ بڑا نہ چھوٹا. جب بھی وہ کوئی بات کرے گا تو سامنے اس کو اللہ کی کتاب سے جواب دینا پڑے گا. اس پہ کوئی ناراض نہ ہو کہ جی یہ مجھ ٹیچر سے بھی دلیل مانگ رہے ہیں. بھائی ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہو، آپ جب بھی کوئی اللہ کی بات کرو گے آپ کو دلیل لانا بہت ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک اور آپ کو کانسیپٹ بتا رہے ہیں. ابھی تک تو بیٹا بیٹی اور فرشتے اور مؤنث یہ سارے ٹاپک چل رہے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں، نہیں تو ہمیں نہیں اتنا پتا چلتا، کیونکہ یہ میں نے شاید نہیں دیکھا، میرے اطراف میں ایسا نہیں ہوا کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، بنا لیا انہوں نے اپنے درمیان اور درمیان جنوں کے بھی ایک رشتہ. یعنی اگر ان کو جن میں پوشیدہ مخلوق میں فرشتے ہی کنسیڈر کیے جائیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اور اگر کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بنا رکھا ہے انہوں نے اپنے درمیان اور درمیان جناتوں کے بھی کوئی نسبی رشتے، تو ساری باتوں کو آپ نے غور کرنا ہے کہ بس یہاں پر کانسیپٹ کی خرابی کی بات آ رہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور جب کہ جانتے ہیں اچھی طرح جنات کہ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ بے شک وہ بھی البتہ حاضر کیے جائیں گے. دیکھیں یہ پہلی بار شاید ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ یہ جنہ کو ان لوگوں نے
فرشتے بھی نیچے لکھ دیے ترجمے میں ہمارے اردو کے. لیکن اگر آپ فرشتے لکھو گے اس کے نیچے کہ انہوں نے درمیان جنات کے بھی ایک نسبی رشتہ بنا دیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جب جنات کی بات میں آپ لوگ فرشتے لے رہے ہیں تو وہ حاضر کیوں ہوں گے؟ ہمیں تو قرآن سے ملتا ہے کہ جنات حاضر ہوں گے سوال جواب کے لیے، جواب دہی کے لیے. تو جنات نے حاضر ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن سے بتایا کہ تم دونوں کے سوال جواب ہوں گے، تم دونوں کی پکڑ ہوگی، جناتوں کی اور انسانوں کی. تو اس لیے آپ لوگوں نے بھی اس ترجمے کو غور کرنا ہے کہ آپ کے لیے کون سا ترجمہ سیٹ ہوتا ہے اور وہ قرآن کے سٹینڈرڈ پر پورا اترتا ہے. اینی وے، سبحان اللہ، یہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. اما یصفون، ان تمام باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے جو ان کی زبانیں چلتی ہیں، جو یہ اپنی منہ پر لاتے ہیں اور جو یہ باتیں بناتے ہیں. اللہ، دوبارہ اللہ آ گیا کہ یہ حرکتیں اللہ کے خالص بندے نہیں کرتے ہیں. دیکھیں آ گئی بات کہ اللہ کے پیور بندے. اللہ کے پیور بندے کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کے علاوہ زیادہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ رسول راویوں پہ جھوٹی حدیثیں اور روایتیں اور قصص الانبیاء سناتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ کی کتاب کے علاوہ بغیر دلیل کی باتیں ہیں ان کو وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں. اللہ عباد اللہ المخلصین. جیسے آپ دودھ میں پانی نہ ملائیں تو ہم کہتے ہیں دودھ پیور ہے، آپ شہد میں مکسنگ نہ کریں تو ہم کہتے ہیں شہد پیور ہے. تو جب آپ اللہ کی باتوں میں باتیں نہیں ملائیں گے، جھوٹی حدیثیں روایتیں نہیں لائیں گے، تو انشاءاللہ آپ ایک پیور بندے کہلائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری باتیں نہیں ملاتا، نہ وہ جناتوں پر عقیدہ رکھتا ہے، نہ وہ فرشتوں کے لیے اس کو کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور نہ وہ اللہ کی اولاد بناتا ہے. فَإِنَّكُمْ، اب اللہ آگے ہمیں فرماتے ہیں آیت نمبر 121 میں کہ پس بے شک تم وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم لوگ جو جس عقیدے کے ساتھ کھڑے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو، غلام بنے ہوئے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں ہو تم علیہ اس اللہ کے مقابلے پر کسی کو بہکانے والے. تم اللہ کے معاملے میں تم کچھ نہیں کر سکتے الا، مگر تم لوگوں کا انہی پر ہی بس چل سکتا ہے من ہوا صال الجحیم، جس کا خود کا کردار جہنمی ہو. سمجھ آئی؟ کہ اے لوگوں سن لو کہ تم اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، جو برے لوگوں کو تم نے جن برے لوگوں سے تعلیمات حاصل کی. اچھے لوگوں کی اس وقت بات نہیں ہو رہی کیونکہ اچھے لوگوں کو بھی پکارا جاتا ہے. تو وہ برے لوگ جن کو تم پکارتے ہو اور تم لوگ بھی جو پکارنے والے ہو، تم اس اللہ کے خلاف کسی کو پاگل نہیں بنا سکتے، کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے. الا، مگر تمہارے ہاتھوں وہی آ سکتا ہے جو خود ہی جہنم کے قابل ہو. تو اب آپ اور میں غور سے سنیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا میں کیا کروں، ہر جگہ ایک ہی بات ہے، تو پھر دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہ آپ کی اور میری اپنی خود کی غلطیاں ہیں. ہمارا دل کیسے مائل ہوگا دلیل کے بغیر؟ ہم کیسے کوئی کانسیپٹ بنائیں گے دلیل کے بغیر؟ میں اسی لیے سب سے کہتی ہوں کہ جو تم لوگ دوسری کتابیں پڑھتے ہو، جب تم سے پوچھا جائے، چاہے ساستہ پڑھنے والے وہ عالم جنہوں نے اس کے کورس کیے ہیں، چاہے تبلیغی جماعت کے کورس، چاہے بہشتی زیور، چاہے کوئی مدارس کے کورس، ہم کہتے ہیں تمہارا ایمان کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ کہا پہلے ان کتابوں سے ایمان کمپلیٹ کر لیں پھر قرآن کی طرف آئیں گے. تو میں ہمیشہ اس بات کو سوچتی ہوں کہ ایمان قرآن کے بغیر کمپلیٹ ہو کیسے سکتا ہے؟ قرآن کے بغیر آپ کا ایمان کمپلیٹ ہو کیسے سکتا ہے؟ دوسری کتابیں آپ کے ایمان کو کمپلیشن دے کیسے سکتی ہیں؟ آپ نے جب پہل ہی نہیں کی قرآن کو پڑھنے کی تو آپ ان کی غلطیوں کو نکالیں گے کیسے؟ مطلب یہ بات مجھے کوئی سمجھا دے. مجھے تو اس بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے پہلے ہم ایمان بنا لیں. ارے بابا ایمان بنے گا کیسے قرآن کے بغیر؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ فتنے میں انہی کو ڈال سکتے ہیں جو خود ہی کرپٹ ہوں. وما منا الا لہ مقام معلوم. اب جناب بڑی
سمجھنے والی آیت ہے کہ اب آپ نے سیٹ کرنا ہے. بیسک عربک بھی آپ کو آتی ہو تو آپ نے اب اس آیت کو سیٹ کرنا ہے کہ یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے, یہ کون ایسا بول رہا ہے. ذرا غور کیجیے آیت پر کہ یہ کس پر سوٹ کرتا ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ وما منا, اور نہیں ہے ہم میں سے, الا لہو, مگر ہر اس کے لیے ایک مقام معلوم ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا, ہمارے بھی ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ سیٹ ہیں, ہم بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے, ہمیں ایک مقرر کام دیا گیا ہے, اور ہم تو بے شک صف بستہ اللہ کے لیے ڈسپلین میں, اوبیڈینسی میں کھڑے ہیں. یہ انسان پر تو یہ بات سوٹ نہیں کرتی. کرتی ہے؟ اتنی تو بات سوٹ کرتی ہے کہ ہم سب کے لیے ایک مقرر حکم ہے, لیکن ہم سب بالکل ڈسپلین میں اوبیڈینٹ ہیں, یہ تو ہم پہ سوٹ نہیں کرتا. نہ ہم پہ سوٹ کرتا ہے, نہ جناتوں پہ سوٹ کرتا ہے, اور کانٹیکس میں ویسے بھی فرشتے جا رہے تھے. تو میرے لیے کم از کم اس آیت کو اس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا مجھے تو مسئلہ نہیں لگا. ہاں, اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اپنی آیت کو خود سمجھیں, کیونکہ یہ سب ہمارا اپنا کلام ہے, ہمارے اللہ نے ہم پہ چھوڑا ہوا ہے. تو میں نے ادھر فرشتوں کو پراپر سیٹ آ رہے تھے کہ صرف ڈسپلین کے ساتھ صف بستہ وہ فرشتے ہی ہیں. ان کا یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ نہ ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے, اور نہ ہم مؤنث ہیں, ہم تو اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں. اور انا لنحن مسبحون, ہم تو ہر پل اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں, کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی انسان پہ سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ انسان کہاں ہر وقت تسبیحات کر رہا ہوتا ہے, کہاں انسان ہر وقت اللہ کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اب یہ جس کے 3 سٹیٹمنٹ تھے کہ ہمارے لیے ایک مقرر معلوم مقام ہے, ہم بہت ہی اوبیڈینٹ ہیں, اور ہم ہر پل کام میں لگے رہتے ہیں اور تعریف میں لگے رہتے ہیں, اور انسان باتیں کرتا ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اب یہ 3 سٹیٹمنٹ جس کے تھے وہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اور اگرچہ کہ یہ تھے انسان, یہ کہتے رہتے تھے. کیا کہتے تھے انسان؟ لَوْ أَنَّ عِندَنَا, کاش یہ کہ ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت نامہ ہوتا پہلے والوں کی طرح سے. یہ انسان نے کہا تھا کہ جیسے اللہ نے پہلے صحیفے بھیجے, اگر یہ کہ ہمارے پاس بھی پیور نصیحت نامہ ہوتا پہلے والوں میں سے, لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, ہم بھی اللہ کے پیور بندے بن کر دکھاتے. سچی بات ہے, یہ تو میں نے بھی کہا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کس حدیث کو مانے. اللہ کرے کہ اللہ کی قرآن سے دوستی ہو جائے, اور ایسا ہو کہ اللہ کی زبان سے دوستی ہو جائے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ مجھے عربی آتی ہو؟ یہ واقعی میرے دل کی آواز تھی. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی زبان ہے, جو اللہ نے جس زبان میں نبی کو دیا, کیا میں وہ زبان جان سکوں گی؟ اگر ایسا ہو جائے تو ہم تو سارے دشمنوں کو ایک طرف بٹھا دیں, ہم گناہ نہیں کریں گے. تو دوسرے معاملے میں پھر شرمندہ ہوں کہ ہم اتنے اوبیڈینٹ ہیں نہیں, لیکن ہم نے یہ ضرور اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم بن کے دکھائیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں نصیحت نامہ پیورٹی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ جائے, اور یہ مفتی مولویوں سے ہمیں محتاجی اللہ آپ ختم کر دیجئے, ان یہ تقلید کرنے والوں سے, ان مسلک پرستوں سے, ان تمام جماعتوں سے ہماری جان چھوٹے, اور ہم اپنے رب سے خود دوستی کر سکیں, اور اپنے رب کو خود پہچان سکیں, اور ہم خود اپنے معاملے میں ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے فیصلے پر. اور رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا آزاد پیدا کیا ہے, تو اللہ نے واقعی یہ بات لکھ دی کہ ان کانوا لیقولون, یہ انسان کہتا تھا کہ اگر ہمارے پاس نصیحت نامہ ہوتا تو ہم اللہ کے پیور بندے بن کر دکھاتے. لیکن کیا ہوا؟ فکفروا, ان مانگنے والوں نے کفر کیا, بھی اس نصیحت نامے کا. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو نصیحت نامے سے نوازا, لیکن بندے نے کفر کیا. فسوف یعلمون, جلد اس کو اس کی سزا ملے گی.
کہ اس نے یہ کیا حرکت کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، اللہ ہمیں پھر نئی زندگی کا آغاز کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں پورا 100 سے بھی زیادہ مارکس لانے کا، گریس مارکس ہمیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا آپ کی راہ میں اترنے والا بنا دیجئے، ہم کہیں پر ڈیفالٹر نہ ہوں۔ اور اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور البتہ یقیناً یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہمارے بندوں میں سے کہ جن کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا کہ ان کی تو ہم ضرور مدد کریں گے، کیونکہ اللہ نے ایکچولی رسول بنایا ہے نا، اللہ نے نیک انسانوں کو رسول بنایا، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا، اللہ نے سلیکٹڈ رسول بنایا، لیکن جہاں جہاں انہوں نے غلطی کی اللہ نے انہیں پکڑ لیا کہ ابراہیم کا یہ قول ماڈل کے طور پر مت لینا کہ انہوں نے اپنے کافر باپ کی، مشرک باپ کی بخشش کی دعا مانگی۔ اللہ نے جہاں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غلط قسم کھا لی، اللہ نے کہا اے نبی آپ اپنی قسم کو کھولیا، یعنی اللہ نے یہ جو بات کہی کہ میں میسنجرز کو ضرور کامیابی دوں گا، ان کو کامیاب کروں گا، ان کو نصرت دی جائے گی، لیکن ان کو بھی بار بار یہی کہا گیا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ تم نے بھی بخشش مانگتے ہی رہنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہی ہمارے لشکر ضرور غالب ہو کے رہیں گے۔ تو اے نبی آپ کو بھی بہت دل نہیں جلانا، آپ کا کام ہے دین کو پہنچانا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں کو اگنور کیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑیے ایک مدت تک۔ اب صرف ہم یہ بھی دیکھیں گے، دیکھتے رہو ان کو، اب صرف ہم، آپ بھی ان پر بصارت رکھیے، دیکھتے رہیے ان کو، بس جلد وہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ کیا پس ہمارے عذاب کی یہ جلدی کر رہے تھے، یعنی ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے تھے۔ تو سنو کہ جب نازل ہوگی ان کے صحن میں، جب وہ عذاب ان کے اطراف میں، صحن کا مطلب ہے ان کے گھر کے قریب، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ عذاب کچھ عرصے بعد ڈالتے ہیں، پہلے صحن میں ڈالتے ہیں، ارد گرد میں ڈالتے ہیں۔ تو جب نازل ہوگا نا ان کے ارد گرد، ان کے صحن میں، بس وہ بہت ہی بری صبح ہوگی ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ تو اے نبی وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان تمام لوگوں کو اگنور کیجئے، اپنے کام کو جاری و ساری رکھیے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑیے ایک مدت تک۔ اب سر یہ دیکھتے رہیں آپ ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس جلد یہ بھی دیکھیں گے کہ کس کا برا انجام ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جس دن ہم دیکھ لیں گے برا انجام تو لوٹنے کی تو کوئی گنجائش ہوگی نہیں، تو کیوں نہیں آج ہی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو قرآن سے میچ کریں اور اللہ کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ ہماری ضرور مدد کیجئے، اور ہم صرف یہ ڈھکوسلے نہ کریں، ہم منافق طبیعت نہ ہوں، ہم ایکٹنگ نہ کریں، اللہ ہمیں سچ مچ کا سنسیئر بنا دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، تیرا رب تو ہر شرک سے پاک ہے، عزت والا رب ہے، عما یصفون، ان تمام باتوں سے جن کو ان کی زبانیں چلا رہی ہیں، منہ پہ لا رہی ہیں۔ اور سلامتی ہو تمام رسولوں پر، سلامتی ہو تمام رسولوں پر، اور الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریف اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندوں میں سے کر دیجئے گا، اور انشاءاللہ اللہ ہمارے اس سورہ صافات کو حق کے ساتھ قبول کیجئے گا، عمل والا ہمیں بنا دیجئے گا۔ پروردگار آپ ہی ہم سب کے حامی و ناصر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔